السلام علیکم. میرا نام عمر حیات ہے اور پچھلے کچھ سالوں میں ہم نے پوری دنیا میں لیڈرشپ کی ٹریننگ اور انڈرسٹینڈنگ پر بہت کام کیا. ہم نے یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی کہ بہت سارے کنٹمپرری ویسٹرن ماڈلز آف لیڈرشپ میں سے کون سا وہ ماڈل ہے جو کہ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہے. بہت سارے کنسلٹنٹس، پروفیسرز، مشائخ، اساتذہ کے ساتھ ہم نے ٹائم اسپینڈ کیا اور ہمیں یہ سمجھ آئی کہ سب سے کمپریہنسو ہولسٹک فریم ورک لیڈرشپ کا ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سے نظر آتا ہے. اس سیریز کا کانسیپٹ بھی یہی ہے کہ ہم وہ ڈے ٹو ڈے پریکٹیکل ایسپیکٹس آپ کے سامنے لا سکیں جس کے ساتھ ہمارے پیغمبر نے اسلام کو پھیلایا. بہت سارے ایسے لوگوں کے دل اسلام کی طرف موڑے جنہوں نے بعد میں جا کے بہت دین کا کام کیا. پچھلے کچھ ایپیسوڈز میں ہم نے وہ کوالٹی اور ایٹریبیوٹس سیکھنے کی کوشش کی جس کے ساتھ ہمارے پیغمبر نے اپنی زندگی جی. ہم اس ایپیسوڈ میں ان کوالٹی اور ایٹریبیوٹس کے بارے میں سیکھیں گے جس کے ساتھ ہمارے پیغمبر نے ان لوگوں کو جن کے اوپر بہت تشدد بھی کیا جا رہا تھا مکہ مکرمہ میں، اور ان کی سوسائٹی کے اندر وہ لوگ جس کے اوپر جو انیشل اسلام جنہوں نے قبول کیا تھا ان کو ہمارے پیغمبر نے اپنے ساتھ کیسے جوڑا اور ان کے اندر بھی وہی پرسسٹنس، وہی ریزیلینس پیدا کی جو کہ ہمارے پیغمبر کی اپنی سیرت میں ہے. شیخ بلال، السلام علیکم، ویلکم بیک. آپ کے ساتھ پچھلے کچھ ایپیسوڈز میں ہم نے بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملی. اس ایپیسوڈ کے اندر شیخ بلال ہم آپ سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں وہ کوالٹی اور ایٹریبیوٹس جن کے ساتھ ہمارے پیغمبر نے انیشل کنورٹس ٹو اسلام، یا انیشل وہ لوگ جو کہ ہمارے پیغمبر کی جنہوں نے بات مانی اور اسلام قبول کیا، ان کو ہمارے پیغمبر نے اپنے ساتھ کیسے جوڑے رکھا. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھینک یو ونس اگین فار انوائٹنگ می. خوشی ہے کہ میں آپ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خوبیاں جو کہ سب کے لیے، صرف ان لوگوں کے لیے نہیں جو کہ اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، بٹ اے رول ماڈل فار ایوری ون، آج کے لیے، آج کے بعد کے لیے، ہماری جنریشن کے لیے، ہماری سے آگے آنے والی جنریشن کے لیے ایور گرین کوالٹیز وہ شیئر کرنے کا مجھے موقع مل رہا ہے. این آنر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کوالٹیز ہیں ان کو سمجھنے کا ہم لاسٹ ٹائم یہ بات نہیں کر سکے، لیکن ان کا بینیفٹ جو ہے وہ صرف اس دنیا میں نہیں ہے. دس از سم تھنگ اگر ہم سمجھ لیں تو اس کو، ان کوالٹیز کو سمجھنے کا جو مزہ ہے وہ تھوڑا سا دوبالا ہو جائے. بالکل صحیح. ہم میں سے اکثر یہ بھی خواہش رکھتے ہیں کہ ہم اللہ کے کس طرح قریب ہو جائیں، ہم اللہ کے دوست کس طرح بن جائیں. وہ کیا چیز ہے جس کے اللہ ہمارے سے محبت کرنا شروع کر دیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوالٹیز not just make us a great leader, but they also make us someone who Allah loves. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کریں تو انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ یہ کہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے فاتبعونی، میری اطاعت کرو، follow me and Allah will start loving you. And this was what was the key message that Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم was giving ان نئے لوگوں کو جن کو انہوں نے اپنے سے جوڑا تھا اللہ کے لیے. ریمبر مشن کیا تھا؟ مشن تھا کہ سبمٹ ٹو اللہ. ہاؤ ڈو یو سبمٹ ٹو اللہ؟ اللہ کو کس طرح پہچانتے ہو، کس طرح ان کو سبمٹ کرو گے؟ جب میرے سے جڑو گے، میں تمہیں سکھاؤں گا، اینڈ دین تم اللہ کے بنو گے، میری اطاعت کرو گے تاکہ تم اللہ کی اطاعت کر سکو. اور اسی چیز کو ری انفورس کیا کہ اگر تم واقعی ہی اللہ کی محبت کو جاننا چاہتے ہو تو فالو می. اپنے اندر ایک اپنے پرسنالٹی کو ان کے لیے ایک رول ماڈل نہ صرف بنایا بلکہ ان کو یقین دلایا کہ دس از دا پاتھ ٹو اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہم نے آئی گو بیک ٹو، کیونکہ ہم اسٹریٹجی اور ویژن سے ہم بات کرتے چلے آ رہے ہیں کہ ایک چیز تھی مینز کو آئیڈینٹیفائی کرنا، گیون دا سچویشن کہ مینز ہیں کیا. یہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوبارہ ایک پروفاؤنڈ لیڈرشپ کوالٹی، آئیڈینٹیفائنگ دا رائٹ پیپل فار دا رائٹ جاب. بالکل.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں ہی یہ دیکھ لیا کہ جو لوگ میرے ساتھ اس وقت جڑے ہوئے ہیں وہ بھی کمزور ہیں. یہ ریمبر یہ ایک ٹرائبل سسٹم تھا. ٹرائبل سسٹم میں اگر آپ پاورفل ہیں تو آپ اپنے پورے کلین کو بچا کے رکھتے ہیں, کیونکہ لوگ آپ کے اوپر ہاتھ ڈالنے سے ڈریں گے کہ بھئی یہ بڑا ہے, اس کو کچھ کیا تو ہمارا بھی پھر بعد میں برا حال ہوگا. ابھی تک جو لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ رہے تھے وہ ان اٹ سیلف کمزور تھے. ان اٹ سیلف مطلب کہ ان کی سوشل سٹیٹس کوئی اتنا بڑا نہیں تھا. بالکل صحیح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے کس کے لیے کہ یا اللہ دو میں سے کسی ایک جس سے آپ محبت کرتے ہیں ان کو اسلام میں لے آئیے. کون دو؟ ابو جہل یا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر بن خطاب. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو عمر بن خطاب زیادہ پسند تھے. That goes to show کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی he had an eye کہ who are the people, کون وہ لوگ ہیں جو کہ میرے ساتھ جڑ جائیں گے تو میرے مشن کو اسٹرینتھ ملے گی. کسی بھی لیڈرشپ ایٹریبیوٹ کا امپورٹنس آف آئیڈینٹیفائنگ رائٹ پیپل فار دا رائٹ جاب, ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا اپنی آرگنائزیشن میں, اپنی انوائرمنٹ میں, جو آگے آپ کا کام اچھی طرح نبھا سکے. بیکاز ایز اے لیڈر آپ the basics of leadership is کہ you know کہ not everything can be done by you. A leader's only job is to build other leaders. بالکل. And for that you need to have that foresight. آپ کو ایک ویژن ہونا چاہیے کہ کس کو میں نے پک کرنا ہے. بالکل. اینڈ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیو کہ ان دونوں میں سے اگر کوئی آ گیا, لیکن آپ خوبصورتی دیکھیے عمر, ٹرسٹ ان اللہ. یہ نہیں کہ مجھے یہ اچھا لگ رہا ہے, یا اللہ جو آپ کو زیادہ پسند ہے اس کو اس میں لے آئیے. لیونگ اٹ ٹو اللہ. وہی جو پہلی بات کہ ڈو یور ورک, پٹ یور ٹرسٹ ان اللہ, ڈو یور بٹ. میرا کام دعا کرنا تھی, یہ دو لوگ ہیں, آئی ہیو آئیڈینٹیفائڈ دیم, ناؤ آئی ایم پٹنگ دا ٹرسٹ ان یو کہ اللہ ان کے دل موڑ دیں. اللہ ان کے دل موڑ دیں, ان میں سے جو اللہ کو زیادہ پسند ہے. اینڈ ونس عمر بن خطاب کیم ان ٹو دا فولڈ آف اسلام, تھنگس چینجڈ. بالکل. اچھا, ایک تو یہ چیز تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا, ان کو کیا. دوسرا پہلی چیز کیا ہو گئی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ میرے ساتھ جڑے رہنے سے تمہیں ملے گا کیا. بالکل. لوگ جڑے تھے ناٹ فار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دے جڑے تھے اللہ کے لیے. بالکل. تو لوگوں کو یہ ری انفورسمنٹ ملی کہ اللہ تک پہنچنا ہمارے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی. تو انہوں نے واٹس ان اٹ فار می بھی آئیڈینٹیفائی کر دیا, جو کہ ایک لیڈرشپ کا بہت امپورٹنٹ ایٹریبیوٹ ہے. ٹھیک ہے نا. اور پھر کیونکہ دس واز ناٹ این ایزی ٹاسک, ہر جگہ پہ ریزسٹنس تھی. اچھا, یہ نہیں تھا کہ صرف سلیکٹو لوگوں کو, دا لوور اسٹیٹا جو تھا ان کو, بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمار بن یاسر, وہ لوگ نہیں. ایون ابو بکر صدیق جو کہ ایک ہائی اسٹیٹس نوبلٹیز میں سے تھے, ان کو بھی اتنا مارا گیا کہ وہ بالکل بے ہوش ہو گئے. ہی لاسٹ ہز کانشیسنیس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے ایک رول ماڈل بنے کہ جب ان کے اوپر یہی ٹارچر کیا گیا تو انہوں نے دکھایا کہ اس کو رسپونڈ کس طرح کرنا ہے. سبحان اللہ. تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اٹس ناٹ جسٹ دیم ہو آر گوئنگ تھرو اٹ, میں بھی گزر رہا ہوں, بٹ دا وے ٹو رسپونڈ ٹو اٹ از دس. رسول اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقوں سے سکھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بہت برا بھلا کہتے تھے, گندی سے گندی ان کے لیے الفاظ استعمال کرتے تھے, گالیاں دیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا کہ خاموش رہو. ایک دفعہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جوش آ گیا, انہوں نے ان کے بہاف پہ جواب دینا شروع کر دیا. انہوں نے کہا کہ ابو بکر, جب تک ہم خاموش تھے فرشتے جواب دے رہے تھے اور وہ ان کو they were taking care of them. اب جب تم نے دے دیا تو فرشتے چلے گئے. سبحان اللہ. لیو اٹ ٹو اللہ. وہ جو بھی کہہ رہے ہیں لیو اٹ ٹو اللہ. پھر یہاں تک ہی نہیں چھوڑا, جب تھوڑی سی زیادہ ہمت بڑھنا شروع ہوئی. اچھا, اس سے پہلے ان کو دکھایا کہ صبر کس طرح کرنا ہے. صبر کس طرح کرنا ہے کہ جب کوئی چیز ہو رہی ہو تو یو ہیو ٹو انڈیور اٹ. مطلب اس وقت اپنے ہمت نہیں ہار دینی, جسٹ بیکاز سم تھنگ ہیز کم آن ٹو یو, اپنے مشن سے نہیں پیچھے ہٹ جانا.
یو ہیو ٹو انڈیور اٹ. اور انڈیورنس کو nth لیول تک لے کے جانے کے لیے انہوں نے ایک اور چیز سکھائی, اور وہ تھا احسان. اور وہ بھی یہ نہیں کہ صرف وربلی سکھا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی یہ نہیں کرتے تھے کہ بس لوگوں کو بتا دیا کہ تم یہ کر لو. ہم نے کیا کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے آئیڈیل رول ماڈل ہے. جو چیز قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نازل فرما رہے تھے بطور احکامات, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کر کے دکھا رہے تھے کہ یہ ان کو اس طرح کرنا ہے. شیخ بلال, ہمیں ایگزیکٹلی اسی ریزیلینس کی ایک ایگزامپل طائف میں نظر آتی ہے. بالکل. جب ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے, اس کے پیچھے جو کانٹیکسٹ ہے شیخ بلال, وہ بہت ضروری ہے لوگوں کو سمجھنا کہ ہمارے پیغمبر پہلے طائف کیوں گئے, جی. پہلے وہ یثرب یا اور ٹرائبس کی طرف کیوں نہیں گئے. اگر ہم ہسٹوریکلی اسٹڈی کریں تو طائف کا جو سیٹ اپ تھا وہ بہت کنسسٹنٹ تھا مکہ کے سیٹ اپ کے ساتھ. لینگویج بھی سیم تھی, کلچر بھی سیم تھا. تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آئیڈیا کہ اگر یہاں پر لوگ اس طرح دین کو قبول نہیں کر رہے یا اسلام کی بات قبول نہیں کر رہے, تو میں جا کے طائف میں یہ ایفرٹ کرتا ہوں. اور آف کورس ہمیں وہ سب انسیڈنٹ پتہ ہے کہ ہمارے پیغمبر گئے, وہاں پر انہوں نے دین کی بات کی, وہاں سے طائف کے لوگوں کا کیا ریئیکشن تھا. اور سبحان اللہ, جیسے آپ نے احسان کی بات کی, تو ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ جب ہمارے پیغمبر پہ تشدد ہوا اور ان کو بہت برا بھلا کہا گیا, انفیکٹ فزیکلی بھی لوگوں نے ان کو ٹارچر کیا, تو جب ہمارے پیغمبر ایک جگہ بیٹھے, اور جو ہمارے لوگ یہ ایپیسوڈز اور پوڈ کاسٹ سن رہے ہیں, وہ جب مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ اور طائف کی زیارت کریں گے تو ابھی وہ جا کے وہ جگہ دیکھ بھی سکتے ہیں جہاں پہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ باغ کے اندر بیٹھے, تو فرشتے ان کے پاس آئے اور ہمارے پیغمبر کو انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہمیں حکم دیں تو ہم یہ پہاڑیاں جو ہیں لوگوں کے اوپر گرا دیں. تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا. نہ صرف منع کیا, بٹ انہوں نے کہا کہ کل کو انہی لوگوں میں سے ہی کوئی ایسے لوگ سبحان اللہ آئیں جو دین کا جو ہے وہ ان کے لیے دعا کی, ان کے لیے دعا کی, ان کے لیے دعا کی کہ یا اللہ ان کے اندر ایسی نسلیں پیدا کرے جو کہ آگے جا کے آپ کے اوپر ایمان لے کے آئے. شیخ بلال, اور یہ احسان ہے عمر, یہ احسان ہے. احسان یہ نہیں ہے کہ آپ کو کسی نے کچھ کہا آپ نے اس کو معاف کر دیا. دیٹس فرسٹ اسٹیپ. سبحان اللہ. آپ کو کسی نے کچھ کہا, آپ نے اس کے اوپر ریئیکشن نہیں شو کیا, فرسٹ اسٹیپ. سیکنڈ اسٹیپ, آپ نے اس کو معاف کر دیا, سیکنڈ اسٹیپ. تھرڈ اسٹیپ کہ نہ صرف آپ نے اس کو کچھ نہیں کہا, معاف کر دیا, آپ نے اس کے لیے کچھ بہتر بھی کر دیا. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خون خون تھے. یہ وہ شخصیت ہے جن کے لیے پوری کائنات بنائی گئی, جن کے ایک حکم کے اوپر 2 پہاڑ اس پوری وادی کو ختم کر دیتے, اسمیش کر دیتے. انہوں نے اپنے صحابہ کو سکھانے کے لیے کہ برداشت کرنا ہے, صبر کرنا ہے اور احسان کرنا ہے. لوگوں کے ساتھ جو تمہارے ساتھ برا کریں ان کے ساتھ اچھا کرو. ان ریٹرن ڈو سم تھنگ گڈ فار دیم. اور جب تم کسی کے ساتھ اچھا کرو گے تو تمہارے برے سے برا دشمن بھی تمہارا اچھا سے اچھا دوست بن جائے گا. شیخ بلال, اسی کا پریکٹیکل اپلیکیشن ہمیں یہ ملتی ہے کہ آج بھی 1447 سال کے بعد بھی اگر آپ سعودی عرب میں جائیں تو اگر آپ کو بہت سارے لوگ ملیں ڈفرینٹ پارٹس آف سعودی عربیہ سے, تو اگر لوگ سب سے ہاتھ ملاتے ہیں تو اگر کسی کو پتہ چلے کہ کوئی طائف سے ہے تو وہ اس کو جان بوجھ کے حق کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ تم ان نسلوں میں سے ہو جن کے لیے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی. بالکل. شیخ بلال, اسی پرسسٹنس ریزیلینس کے ساتھ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ ان لوگوں کو جوڑا جو کہ آج سے اور اس ٹائم سے کچھ دیر پہلے تک اسلام کی اپوزیشن بھی کرتے تھے, جن کے اندر آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا, جو کہ ایک بہت ہائی لیول کے اوپر ان کی پرسنالٹی اور لوگ ان کی فالوئنگ تھی. ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل موڑے اور وہ اسلام کی طرف آ گئے. اور کچھ ایٹریبیوٹس اور کوالٹیز کا ذکر کریں شیخ بلال, جس کے ساتھ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ ان لوگوں کو مشکل وقتوں میں, ان انیشل ایئرز آف دعویٰ, ہمارے پیغمبر نے ان لوگوں کو جوڑ کے رکھا اپنے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ کے رکھنے میں کبھی بھی اپنے آپ کو ان سے ڈفرینشیٹ نہیں کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر تھے, ایک نبی تھے, بائی ڈیفالٹ ایک ہائی اسٹیٹس پہ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریش میں سے تھے, ایک اعلیٰ قبیلے سے تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی
اپنے ارد گرد ایک ایئر آف سپیریورٹی نہیں کریٹ کی. وہ اپنے صحابہ کے ساتھ بالکل اس طرح گھل مل کے رہتے جیسا کہ صحابہ اکرام خود ہوتے تھے. آپ انہی کے ساتھ زمین پہ بیٹھ کے کھاتے, وہی سادہ کچھ کھانا کھاتے جو باقی لوگ کھاتے. اس ہمبلنس کی وجہ سے, اس لوگوں کو اپنے ساتھ ایک جوڑ کے رکھنے کے جو ایک اس ہمبلنس کی وجہ سے لوگوں کو ان سے جڑنے میں بہت آسانی ہوئی, کیونکہ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ بھائی یہ تو کوئی بہت ہائی فائی چیز ہے, ہم ان کے ساتھ کہاں کنیکٹ ہو سکتے ہیں. حتیٰ کہ عجیب بات یہ ہے کہ ایک وقت تو ایسا آیا کہ جو قریش کے سردار تھے انہوں نے یہ ڈیمانڈ کرنا شروع کر دی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں یا ہم آ کے آپ سے ملیں تو یہ جو آپ کے ارد گرد یہ جو لو پروفائل حضرات ہیں ان کو ذرا ہٹا دیجیے, کیونکہ یہ ہمارے اسٹیٹس پہ میچ نہیں کرتا, ہم کمفرٹیبل نہیں ہیں ان کے ساتھ کرنے میں. What do you think? How did Rasulullah respond to that? ہماری کانورسیشن شیخ بلال کے ساتھ جاری رہے گی, اور ہم وہ کوالٹیز اور ایٹریبیوٹس ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں پہلے سمجھیں گے, جن کے ساتھ انہوں نے ناٹ اونلی اسلام کا نام اور اسلام کا کام اپنی حیثیت تک کیا, بٹ اپنے ساتھ ان لوگوں کو جوڑا جنہوں نے بہت سارا دین کے لیے کام کیا. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. شیخ بلال احسن ہمیں اور کوالٹیز اور ایٹریبیوٹس کا بتائیں جو ہم ڈے ٹو ڈے لائف میں ایز اے مینیجر آف پیپل, ایز اے پرسن ہو ہیز اے ویژن, جس کا کوئی ویژن ہے کہ وہ کسی بھی میسج کو, بھلے اپنی آج کل کی پریکٹیکل یا کارپوریٹ زندگی کا ہو, کوئی اچیومنٹ ڈرائیو ہے, کوئی مشن ہے, وہ کیا سیکھ سکتے ہیں ہمارے پیغمبر کی ان کوالٹیز اور ایٹریبیوٹ سے, تاکہ آج کل کا مینیجر, آج کل کا بزنس اونر اپنے ساتھ ان لوگوں کو جوڑے تاکہ اس کا ویژن اور مشن اس کی ٹائم میں اور اس کے ٹائم کے بعد بھی لوگوں میں پھیل سکے. ایک کوالٹی جس کے بارے میں ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے وہ ریلیٹیبلٹی تھی, کہ لوگ جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کوئی ایکس فیکٹر نظر نہیں آتے تھے. آپ کے پاس ہر قسم کی قوت تھی. آپ کے پاس فرشتے آ کے آپ کو اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے, آپ کو فرشتے نظر آتے تھے, آپ کے حکم کے اوپر جو چاہتے اللہ تعالیٰ کرنے کو تیار تھے. آپ کے پاس اللہ نے فرشتے بھیجے کہ اگر آپ حکم دیں تو میں 2 پہاڑوں کو ملا دوں, پوری وادی کو ختم کر دوں. آج کل کے زمانے میں لوگ کہتے ہیں یہ تو ایک سپر پاورز ہیں, لیکن سبحان اللہ جب ہم صحابہ اکرام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انٹریکشن دیکھتے ہیں تو کہیں نظر نہیں آتا کہ صحابہ کو یہ فیل ہوتا ہو کہ یہ کوئی بہت ہی ایکسٹرا آرڈنری سپر بینگ ہے. سفر پہ جا رہے ہیں, اگر اونٹ کم ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ ہم شیئر کریں گے, ایک دفعہ آپ چلائیں میں بیٹھوں گا, ایک دفعہ آپ بیٹھیں میں ساتھ چلوں گا پیدل. تو ریلیٹیبلٹی تھی, لوگ ان کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے تھے. بریک سے پہلے میں نے آپ سے ایک انسیڈنٹ شیئر کیا تھا, اور اس میں میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ جب قریش کے سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے یہ شرط رکھی کہ ہم تب ملیں گے جب یہ غریب صحابہ آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے, تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رسپونڈ کیا؟ یہ کہا ہوگا کہ میں ان لوگوں کو نہیں ہٹاؤں گا یا اپنے ساتھ رکھوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کین تھے کہ ان کا میسج کسی طرح صحابہ ان قریش کے سرداروں تک پہنچ جائے, بیکاز اگین ہی واز ورکنگ ٹورڈز دیٹ ویژن دیٹ ہی ہیڈ, کہ میں نے اللہ کے ایک منوانا ہے سب سے. اور وہی والی بات کہ اگر ایک مان جائے گا تو پیچھے فالو کرنے والے بہت ہوں گے, تو اس لیے وہ لیڈرز کے اوپر بہت فوکس کرتے تھے. کچھ لمحے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال ضرور آیا کہ شاید یہ تو میرے اپنے ہی ساتھی ہیں, انہوں نے تو برا نہیں منانا, یہ تو جانتے ہیں کہ میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں, میں ان کو الگ وقت دے دیتا ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گائیڈ کیا کہ نہیں, آپ اپنے ساتھیوں کو ہرگز اپنے سے دور مت کیجیے, یہ آپ کی اسٹرینتھ ہے. کیوں اسٹرینتھ ہے؟ بیکاز یہ ریفلیکٹ کرتے ہیں ان کوالٹیز کو جو کہ آپ لوگوں میں دیکھنا چاہتے ہیں. یہ وہ اوبیڈینس شو کرتے ہیں جو کہ آپ لوگوں میں اوبیڈینس ٹو اللہ اینڈ ٹو دا میسنجر اینڈ ٹو دا مشن, جو کہ لوگوں میں اگر
ان کو سائڈ لائن کر دیا تو ایک لوگوں میں یہ ڈاؤٹ آ جائے گی کہ شاید دیر از اے ڈفرینس، ایک ہائرارکی کا ڈفرینس ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہائرارکیز نہیں کریٹ کی، اپنے لوگوں کو جوڑ کے رکھا، اور جہاں اگر مشن کے لیے، مشن کی اکمپلشمنٹ کے لیے ایک خیال بھی آیا تو وہاں اللہ نے اس بات کو ری انفورس کر دیا. یہ خوبصورتی تھی. شیخ بلال، ہم اسی کامن ٹچ یا ابیلٹی ٹو ریلیٹ ٹو پیپل، ہم اس کی ایگزامپلز ان کی ساری زندگی میں دیکھتے ہیں. ہم وہ موقع بھی دیکھتے ہیں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں غزوہ بدر کے ٹائم کے اوپر کوئی ینگ صحابی ان کے پاس آئے اور انہوں نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ جہاں ہماری ملٹری سیٹ اپ ہے آج، ہمیں اس کو موو کر کے اس فلاں کنویں کے سائڈ پہ جا کے اپنا سیٹ اپ کرنا چاہیے. تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اگر ایک اتنا ہائی ویسے بھی ایک سٹیٹس، اور اس کے ایز اے ملٹری لیڈر، وہ ایز اے پیغمبر ان کا سٹیٹس، بٹ انہوں نے کبھی کسی کو یا کسی کی فیڈ بیک کو یا اوپینین کو ڈسریگارڈ نہیں کیا. ان فیکٹ اس فیڈ بیک کو اپریشیٹ کیا، اپنی آرمی کو موو کیا، اور غزوہ بدر میں ہمیں کتنا سکسیس ملا. یہ تو انشاءاللہ ہم اس بارے میں اگر اللہ نے موقع دیا تو ہم بہت تفصیل سے بات کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایبلٹی ٹو لسن، جو کہ ایک لیڈر کی بہت اہم کوالٹی ہوتی ہے. ابھی تو ہم شروع کے واقعات کی بات کر رہے ہیں. اس میں ایک اور چیز میں آپ کو اگر ہنٹ کروں، وہ تھی کہ ایک اور چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو سکھائی واز سیلف ریفلیکشن، کہ اپنے جو ایکشنز ہم نے اب تک لیے ہیں ان کے اوپر ریفلیکٹ کرنا. اینڈ آپ نے بالکل پہلے ایپیسوڈ میں ایک بات کی تھی، ایک لفظ استعمال کیا تھا، نارتھ اسٹار. نارتھ اسٹار کا جتنی بھی اچھی بزنس بکس ہوتی ہیں، لیڈرشپ بکس ہوتی ہیں، اس میں وہ پہلا ٹاپک یہ دکھاتے ہیں کہ ڈیفائن یور نارتھ اسٹار اینڈ دین اسٹک ٹو اٹ، اس کے ساتھ چلتے رہو، ویژن آف سکسیس. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ اکرام کو یہ بار بار اپنی ذات کے ذریعے، یعنی کہ خود وہ یہ کر کے ان کو یہی چیز سکھاتے رہتے تھے کہ ریفلیکٹ کہ کیا ہم جو کر رہے ہیں، آر وی ہیڈنگ ٹورڈز دیٹ نارتھ اسٹار، یا کیا ہمارے عمل میں کوئی ایسی چیز تو نہیں آ رہی جس کی وجہ سے ہم ڈی ٹریک ہو رہے ہوں. اور پھر عمر، یہ the reason I keep on mentioning this is کہ consistency of message. consistency of message کیا میسج تھا؟ کہ آپ چھوٹے چھوٹے اسٹیپ لیتے رہے and put your trust in Allah. سیلف ریفلیکشن میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم دعاؤں جو انہوں نے ہمیں سکھائیں، دعائیں جو انہوں نے ہمیں سکھائیں، ان کے اوپر ریفلیکٹ کریں تو اس میں بھی یہ نظر آتا ہے. انہوں نے اللہ سے دعا مانگنا شروع کی کہ یا اللہ مجھ پہ حق کو واضح کر دیجئے اور مجھے اس پہ عمل کرنا آسان کر دیجئے، اور مجھے باطل مجھ پہ واضح کر دیجئے اور مجھے اس سے بچنا آسان کر دیجئے. یہ جو اللہ سے مانگنا ہے کہ یا اللہ حق مجھے واضح کر دیجئے اور باطل مجھے واضح کر دیجئے، اس بیکاز کہ میں تو سیلف ریفلیکٹ کر رہا ہوں، میں تو اپنے جو ایکشنز میں نے لیے ہیں ان کے اوپر غور و فکر کر رہا ہوں، پر ہو سکتا ہے کہ میرا نفس مجھے کہے کہ ہاں جو تم نے کیا ہے دیٹس ایبسلیوٹلی رائٹ. ڈو ناٹ لیو می آن مائی اون، مجھے اپنے حال پہ مت چھوڑے، گائیڈ می. یہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ میں جو توکل کا ایلیمنٹ ہے نا، وہ بہت پروفاؤنڈ ہے. لیکن توکل واز آلویز آفٹر کچھ ایفرٹ کرنے کی، اسمال اسٹیپس لے کے. سیلف ریفلیکشن میں بھی پہلے خود ریفلیکٹ کیا، بٹ دین اپنی ریفلیکشن کے اوپر ریلائی نہیں کیا، اس میں بھی گائیڈنس مانگی. بندے کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ میں نے یہ بندے اگر اسلام میں آ گئے، لیکن اپنے اوپر ریلائی نہیں کیا، اللہ سے مانگا یا اللہ جو آپ بہتر سمجھتے ہیں. سو کنسسٹنٹلی یو سی دس میسج. another leadership quality, be consistent. یہ سب وہ صحابہ اکرام جو شروع میں جڑ رہے تھے وہ دیکھ رہے تھے، they were learning کہ بھائی ہمارا لیڈر از کنسسٹنٹ، اس کا میسج ایک ہے، اس کا وے آف ایگزیکیوشن ایک ہے، اینڈ ہی از somebody who مطلب ہی از اوپن، ہی از ریلیٹیبل، ہی از somebody who we can go and talk to، اور وہ ہمیں پریفرنس دینے والا ہے. ہی اپریشیٹس لائلٹی. اگر ہم ان کے ساتھ جڑے ہیں تو وہ ہمیں پش بیک کرنے والا نہیں ہے. اپریسیشن، لائلٹی کو اپریشیٹ کرنا، دیٹس این ادر ویری امپورٹنٹ لیڈرشپ کریکٹرسٹک جو کہ شروع میں اس جماعت کو جوڑ کے رکھنے میں بہت کام آیا.
اس ایپیسوڈ میں ہم نے شیخ بلال احسن کے ساتھ وہ کوالٹی اور ایٹریبیوٹ سیکھے جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے شروع کے دنوں میں ان کی رسالت کے شروع کے دنوں میں بہت کام آئے. وہ کوالٹی اور ایٹریبیوٹس جن کے ساتھ وہ لوگ جو کہ اسلام کے ساتھ شروع کے دنوں میں جوڑ رہے تھے, ہمارے پیغمبر نے ان کو اپنے ساتھ اور دین اور اسلام کے میسج کے ساتھ جوڑ کے رکھا. جیسے کہ ان کی ریلیٹیبلٹی, ہیزبلٹی, ان کی وہ کوالٹیز اور وہ ابیلٹیز جن کے ساتھ وہ دن بدن لوگوں کے ساتھ مل جل کے ان کو میسیجز شیئر کرتے تھے. تو کوئی ایئر آف سپیریورٹی یا ایئر آف ایروگنس نعوذ باللہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کبھی بھی نظر نہیں آیا. اس کے علاوہ کنسسٹنسی آف میسیج اینڈ ویری امپورٹنٹلی سیلف ریفلیکشن, یعنی اپنا محاسبہ کرنا اور یہ سمجھنا اور یہ سیکھنا کہ کیا میں رائٹ ٹریک پہ ہوں, اور ان لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ کے رکھنا جو کہ آپ کو انسپائر اور گائیڈ کر سکیں. یہ سارے وہی لیڈرشپ ایٹریبیوٹس ہیں جو آج بھی ہماری دن بدن کی کارپوریٹ زندگی یا بزنس کی زندگی میں کام آ سکتے ہیں. السلام علیکم.